نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. رمضان المبارک کی آمد ہے، اور بھائیوں یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں کمزور درجے کے مسلمان بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اجر اور ثواب بھی رکھا ہے. تو میں آپ کے سامنے چند معروضات جو پیش کروں گا وہ اس کا موضوع یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پوری زندگی اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں ہم نے بالخصوص عبادتیں کرنی ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہماری بخشش فرمائے اور نجات ہمارے نصیب ہو جائے. بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان دونوں شخصیات کے متعلق اگر بندہ پڑھے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی اور صحابہ کرام بھی پوری زندگی اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی موقع پر اللہ کی عبادت کر لی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، جیسا کہ سورۃ ذاریات میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو صرف پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے کیا ہے. تو رسول اللہ کی زندگی کا مشاہدہ کرو یا صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو تو یقیناً ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو یوں فرماتی ہیں کان رسول اللہ یذکر فی کل احیانہ
او کما قال، فرمایا کہ جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہر لمحہ وہ اللہ کی یاد سے پر تھا۔ اللہ کے نبی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بلکہ ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور ایک اور بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ساتھ تعلق اور یاد کا ایک اور واقعہ بھی ہمیں ایک اور چیز بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کرتے تھے، سوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تنام عینایا ولا ینام قلبی، لوگوں میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا، میں سوتے ہوئے بھی جب میرا دل اللہ کے ساتھ معلق رہتا ہے اور اللہ کی یاد میں پر رہتا ہے۔ تو رسول اللہ تو پھر رسول اللہ ہے۔ اب صحابہ کرام جو کہ میری اور آپ جیسی ایک انسان تھے، نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا، نبی تو معصوم، لیکن صحابہ کرام ایک انسان تھے، ان سے کمی کوتاہی گناہ ساری چیزیں ممکن تھیں، لیکن ان کی زندگی کا مطالعہ کرو تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں عبادت کا کیسا شوق اور جذبہ تھا۔ بھائیو حقیقت ہے بندہ حیران ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائیں، میں آپ کو چند ایک حدیث سناتا ہوں، پھر یہ آیت جس کا میں نے پڑھا ہے، جو آیت تلاوت کی ہے، اس کا بھی تھوڑا سا جو ہے ترجمہ اور تشریح اس کی کر دیں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے اور انصار صحابہ میں سے ایک بندہ لیا، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دو صحابی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، وہ سامنے ایک درہ سا بن رہا ہے پہاڑیوں کے درمیان، تم وہاں جا کر پہرا دو، وہاں جا کر پہرا دو، اور ہم یہاں پر باقی جماعت پورا قافلہ یہاں پہ ریسٹ کریں گے۔ اب صحابہ کا عبادت کا ذوق دیکھو، میں اور آپ ہوتے موبائل لے لیتے، بھئی پہرا دینا ہے، رات جاگنی ہے، کوئی نہ کوئی پب جی گیم کھیل لیتا، کوئی فیس بک استعمال کر لیتا، کوئی اور میڈیا دیکھ لیتے، ہمارا یہ وقت گزرتا، ایسے وقت گزرتا، کوئی نہ کوئی اور کسی مصروفیت میں مصروف ہو جاتے۔ جیسے ہم مسلمانوں کے حقیقت ہے، بڑے بندہ درد دل سے کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے روزے گزارنے کے لیے بھی ایسے ایسے مشاغل ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے سنتا ہے تو، بھائی روزے کا ٹائم نہیں گزر رہا، لوڈو کھیلنے بیٹھ گیا، سبحان اللہ، روزے کا ٹائم گزار رہا ہے جی، تاش کھیل رہا ہے، روزے کا ٹائم گزار رہا ہے، مووی دیکھ رہا ہے، بھئی چلو یار ٹائم جو گزارنا ہے تو مووی دیکھ کے تھوڑا ٹائم گزارے۔ ہماری یہ حالت ہے، صحابہ کرام کی حالت یہ ہے۔ دو صحابہ کی ذمہ داری لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا تم اس درے پر جا کر ڈیوٹی دو۔ وہ دونوں وہاں پہ پہنچے، انہوں نے آپس میں طے کیا بھئی یار پوری رات گزارنی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات میں جاگتا ہوں، تو سو لے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود جو ہے پہرے والا وہ پورا ہوتا رہے اور ہماری کچھ نہ کچھ نیند بھی ہو جائے۔ تو آدھی رات ایک صحابی نے کہا میں کھڑا رہتا ہوں، پہرا دیتا ہوں، تو سو جا، جب آدھی رات گزرے گی میں تمہیں جگا دوں گا، تو اٹھ جانا، میں سو جاؤں گا۔ اب وہ صحابی سو گیا ایک، اور دوسرا صحابی کھڑا رہا، اور اس نے کہا وقت ضائع نہیں کرتے، اس وقت کو بھی قیمتی بنا کر اللہ کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نوافل کی نیت باندھ لی، نوافل کی نیت باندھ لی، اور نوافل کی نیت باندھ کر اس میں سورۃ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ تو اسی کے متعلق چلے ایک دو باتیں اور بھی سن لو۔ جمعہ کا دن ہے، اور آج بس اب غروب کے ٹائم جمعہ ختم ہو جائے گا، تو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جمعوں کے درمیان سورۃ کہف نور ہے، نور ہی نور ہے، جو اس جمعے پر پڑھے گا اگلے جمعے تک درمیان میں جتنے بھی ایام ہیں ان میں اللہ کی طرف سے ایک سپیشل نور ہے اس بندے کے لیے۔ اور جو بندہ ڈیلی سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ لہذا جمعہ ہے،
تو اگلے ابھی آپ درس قرآن سن رہے ہیں، اس کا بھی آپ اہتمام کیا کریں، گھروں میں بھی یہ بتائیں سورۃ کہف کی تلاوت ہر جمعے پہ ضروری لازم قرار دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال وہ صحابی رسول کیا کرتا ہے کہ ایک سویا پڑا ہے، دوسرا ٹائم دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم ہے تو اس ٹائم کو بھی ضائع نہ کروں، اللہ کی عبادت شروع کر دی اور نوافل کی نیت باندھی اور سورۃ کہف شروع کر دی۔ اللہ کا کرنا دشمن نے دیکھ لیا، بھئی وہ پہاڑی کے جو درہ ہے درمیان میں، وہاں پر تھوڑی سی حرکت محسوس ہو رہی ہے، اس نے حرکت کو نوٹ کرتے ہوئے دشمن نے تیر مارا۔ اللہ کا کرنا صحابی کے بالکل عین ان کے جسم پہ آ کے لگا اور اندر چبھ گیا۔ صحابی رسول اب نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر سے جو ہے تیر لگا۔ صحابی کو قرآن پڑھتے ہوئے اتنا مزہ آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے وہ تیر نکال کے پھینک دیا اور نماز کو نہیں توڑا، ٹھیک ہے، وہ نماز کو نہیں توڑا۔ اس کے بعد اس دشمن نے دوبارہ تیر مارا، دوبارہ اس کو آ کے لگا، دوسرا بھی تیر اس نے اس طرح پھینکا۔ جب تیسرا تیر لگا اسے اور خون اتنا بہہ گیا تھا کہ اب وہ بیچارے بس مجبور ہو گئے تھے، تو انہوں نے تیسرا نکال کے پھینکا اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ مکمل کیا، اور رکوع سجدہ مکمل کر کے سلام پھیر کے ساتھ والے کو جگایا تو ساتھ والا دیکھ کے یکدم حیران ہو گیا، اور اللہ کے بندے تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا جی میں نے سورۃ کہف شروع کر رکھی تھی اللہ کے سامنے، میں پڑھ رہا تھا تو میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں سورۃ کہف کو مکمل کیے بغیر پہلے سلام پھیر دوں۔ بھائیو یہ ہے ذوق عبادت کا شوق۔ رمضان آ رہا ہے، اپنے دلوں میں عبادت کا شوق پیدا کرو، ہمارا کوئی لمحہ فضولیات میں نہ گزرے، ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، بلکہ ہم صبح سے لے کر رات سوتے وقت تک پورا دن اپنے آپ کو کسی ایسی شرعی دینی مصروفیت میں لگائے رکھیں تاکہ ہمارا پورا دن اجر ہی اجر لکھا جاتا رہے، ٹھیک ہے جی۔ رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے کوشش کریں، صحابہ اکرام کو دیکھیں، بس ہمارے لیے ہدایت اول درجے کی ہے اللہ کی کتاب، دوسرے نمبر پر ہے رسول اللہ کی حدیث، اور تیسرے نمبر پر ہے صحابہ کا اجماع، صحابہ کا طرز عمل، وہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے آپ اسے دیکھیں اور آپ حیران ہو جائیں گے اللہ نے ان کو کیسا ذوق عطا فرمایا تھا۔ اب آپ دیکھیں اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی کس طرح تعریف کر رہا ہے، توجہ کریں جی۔ سورت کا نام سورت فتح ہے، 26واں پارہ ہے، صفحہ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صفحہ نمبر ہے جی 464، سورت فتح کی آخری آیت ہے جی، 26واں پارہ سورت فتح کی آخری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ۔ او لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہمارا ایمان ہے۔ پھر فرمایا صرف رسول نہیں، اللہ کے آخری رسول ہے، اللہ کے آخری رسول ہے۔ کسی جگہ پر بھی اللہ نے کوئی اشارتاً یا رسول اللہ نے کوئی اشارتاً یہ نہیں فرمایا میرے بعد کوئی اور بھی نبی یا رسول ہوگا، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، یعنی میرے بعد نبی بننے کا اہل اگر کوئی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ اگر عمر بن خطاب نبی نہیں بنا، اللہ کی قسم ہے کوئی کانا یا کوئی دیکھنے والا نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت نے بھی اشارتاً شروع میں یہ بات کی ہے۔ اگر آپ پہلا صفحہ کھولے الف لام میم کا، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او لوگو یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک شبہ کوئی نہیں ہے، ہدا ہدا یہ ہدایت ہی ہدایت ہے، للمتقین جو دل کی گہرائیوں سے گناہ سے بچنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے ہدایت کا متلاشی ہو، اس کے لیے اللہ کا قرآن ہدایت بن کے آیا ہے۔ جو ہدایت کا متلاشی ہو اس کے لیے قرآن ہدایت بن کے آیا ہے۔ فرمایا الذین، اور لوگو اب ایمان والے بندے کون ہیں، ایمان ہدایت یافتہ بندے کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون، وہ بندے جو ایمان لے آتے ہیں بالغیبی، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ بغیر دیکھے کس پر ایمان لے آتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جو بات فرمائی ہے ہماری نظروں کے مشاہدے میں ہو یا نہ ہو، ایمان والے اسے مان لیتے ہیں۔ رسول اللہ نے جو بات فرمائی ہے ہمارے مشاہدے میں ہو یا نہ ہو، ہم اسے مان لیتے ہیں۔ نہ ہم نے جنت دیکھی، نہ ہم نے جہنم دیکھی، نہ ہم نے عذاب قبر دیکھا، نہ ثواب قبر دیکھا، نہ ہم نے میدان محشر دیکھا، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا، نہ ہم نے قرآن کو اترتا ہوا آنکھوں سے دیکھا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن اللہ نے فرما دیا یا اللہ کے نبی نے فرما دیا، ہم نے کہا آمنا آمنا آمنا، اللہ ہم نے تیری بات بھی مان لی، تیرے نبی کی بات بھی مان لی ہے۔ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ہم نے مان لیا۔ دیکھو ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن دیکھی ایمان لانے والے کیسے ہوتے ہیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اللہ نے ان کو معراج کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سفر کر کے واپس آئے، جب آ کر اپنے صحابہ کو بتایا، میرے صحابہ اللہ نے مجھے یوں معراج کرائی ہے۔ تو جو دشمنان تھے، جو کفار تھے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ گھر میں ہے، ایک ہی رات کے اندر یہاں سے بیت المقدس پھر ساتوں آسمان کے اوپر چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے آ کر مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے سوچا آج موقع ہے محمد کا بڑا جگری یار جو ابو بکر ہے، میں اسے آج گمراہ کر سکتا ہوں، محمد الرسول اللہ سے دور کر سکتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا سچا یار کہیں گیا ہوا تھا۔ ابو جہل پوچھتے پوچھتے اس کے پیچھے پہنچ گئے، اور وہاں جا کر ابو جہل کہنے لگا، ابو بکر تو جو کہتا ہے محمد الرسول اللہ سچا نبی ہے، سچا رسول ہے، آج دیکھ نئی بات کہہ دی ہے۔ کیا کہا؟ کہنے لگا کہ اس نے کہا ایک ہی رات میں میں نے اتنا لمبا اور طویل سفر کیا ہے، یہ بتا، ابو جہل کہتا ہے ابو بکر کو، ابو بکر یہ بتا اے بات بھی کوئی ماننے کے لائق ہے کہ ایک بندہ ایک ہی رات میں اتنے بڑے بڑے سفر کر کے واپس آ جائے؟ اب دیکھ غیب پر ایمان کیسے ہوتا ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں ابو جہل اللہ کی قسم ہے، اگر یہ بات تو اپنی طرف سے کہتا ہے کہ ابو جہل نے یہ سفر کیا ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ کی قسم محمد کریم کی زبان یہ کہتی ہے تو اللہ کی قسم ہے اس سے بڑا سچ کوئی نہیں ہے۔
ایمان بالغیب ایسے ہوتا ہے، اگر تو کہتا ہے نا ابو جہل کہ میں نے یہ سفر کیا، اس تو بڑا جھوٹ اور تو اگر رسول اللہ فرماتے ہیں تو اس سے بڑا سچ اور کوئی نہیں۔ پھر فرمایا اب پاگل ابو جہل، اساں تا اس نالوں وڈیاں وڈیاں گلاں من لئیاں، ایک کیڑی گل ہے؟ اساں نہ اللہ نو ڈٹھا ہے، نبی فرمایا اللہ ہے، ہم نے کہا ہے، نبی نے فرمایا فرشتے ہیں، ہم نے کہا ہیں، نبی نے کہا میں رسول ہوں، ہم نے کہا ہے، نبی کہتا ہے جنت ہے، ہم نے کہا بالکل ٹھیک، نبی فرماتے ہیں جہنم ہے، ہم نے کہا بالکل ٹھیک، نبی فرماتے ہیں عذاب قبر ہوتے ہیں، ہم نے کہا بالکل ٹھیک، ثواب قبر ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اساں تا بڑیاں بڑیاں گلاں من لئیاں، یہ تو معمولی جہی گل ہے، اگر اللہ دے نبی فرمایا ہے تو اس تو بڑا سچ کوئی نہیں۔ یہ ہے ایمان بالغیب، ٹھیک ہے، نبی کی زبان پر اعتبار کرنا۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور لوگوں ایمان والوں کی نشانی یہ ہے وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں، وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ بھوک لگی ہو کھانا چھوڑ سکتے ہیں پر اللہ کا سجدہ، اللہ کا سجدہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور تو ایک سجدہ بھی تمہیں مشکل لگتا ہے، وہاں تو ہزاروں سجدے لگے، پھر اللہ پاک بندے کی نجات کرتا ہے، پھر اللہ پاک بندے کو کامیاب کرتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رزقناہم ينفقون، اللہ نے ان کو جو بھی رزق دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا، زیادہ دیا یا تھوڑا دیا، اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ عذر نہیں کرتے بھئی میں تو غریب ہاں جی، نہیں، اگر امیر ہے تو ہزاروں میں خرچ کر دے گا، اگر غریب ہے تو 1-2 روپے بھی صدقہ کر دے گا۔ اور سن لو، جو غریب ہو کر صدقہ کرے، جو مشکل میں صدقہ کرے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو، اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو کی صدقہ کرے، غربت کا دور تھا، ایک مٹھی جو کی صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، پھر بھی میرے غریب صحابی کی صدقہ کی ہوئی ایک جو مٹھی کے برابر ثواب نہیں حاصل کر سکتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آگے جو مقصودی بات ہے وہ تو اب آ رہی ہے، یہ اضافی باتیں آ گئی۔ والذین، اب دیکھو ایمان والوں کی نشانی اللہ کیا کہہ رہا ہے، توجہ۔ والذین، او لوگو ایمان والے وہ ہوتے ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لے آتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا اس پر، ایک توجہ سے سنیے بات، بما انزل الیک، اسنیا جو تیرے سینہ اطہر پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اس کتاب سے اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ گل مک گئی، اللہ فرمایا بالکل مک گئی، پہلی کتاباں بھی ہیں، ایک کتاب بھی آئی، اس کتاب تو بعد کوئی نبی آویا تے تاسا اور کتاب نازل کراں، پت او دا تذکرہ بھی کراں۔ پھر ہم یہاں پہ کہتے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ومن بعدک، کہ جو تجھ سے بعد کتاب آئے گی اس پر بھی ان کا ایمان ہوگا، جو تجھ سے پہلے کتابیں ہیں ان پر بھی ان کا ایمان ہوگا۔
ہوگا، جو آپ پر کتاب آئی ان پر بھی اس پر بھی ان کا ایمان ہوگا۔ فرمایا کوئی نہ پہلی کتابوں کا بھی تذکرہ کر دیا، اس کتاب کا بھی تذکرہ کر کے بات مکمل کر دی۔ کیوں؟ اس کتاب کے بعد کتاب کوئی نہیں، اور اس محمد کے بعد اللہ کا صاحب رسول نبی اور کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ، وہ صفحہ نمبر 464 پہ ہم نے پڑھا تھا، سنیں جی توجہ۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو نبی کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، کوئی لچک نہیں لیتے، کفر کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اور فرمایا رحماء بینہم، اور آپس میں گھی شکر کی طرح ہے، آپس میں بڑا اتحاد ہے۔ میرے پیغمبر تراہم، اگر آپ انہیں دیکھیں رکعن سجدہ، وہ رکوع بھی کرتے ہیں سجدے بھی کرتے ہیں، رکعن سجدن، رکوع سجدے کرتے رہتے ہیں، اور ان کا ہر وقت یہی مشغلہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا سیماہم، آگے تھوڑا سا چل کے دیکھیں نا، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میرے پیغمبر آپ ان کی پیشانیوں میں دیکھیں گے آپ کو سجدے کے آثار نظر آئیں گے۔ اتنے عبادت گزار کہ سجدے پیشانیوں پر سجدے کا اثر ظاہر ہو رہا ہوگا۔ فرمایا بڑا شوق ہے ان کو عبادت کرنے کا۔ اے رب کریم، ہم عبادت کرتے ہیں، کاروبار اچھا چل جائے، ہم نوافل پہ نوافل شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا کام سیدھا ہو جائے، مشکل سے نکل آئے، گھر میں برکت آ جائے، ہم تو لالچ میں کرتے ہیں۔ اللہ تیرے نبی کے صحابہ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، اور پیچھے دیکھو، تراہم رکعن سجدا، جب بھی تو انہیں دیکھے گا میرے پیغمبر یہ رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں ہوں گے۔ ان کے آنے کا مطلب یہ، ان کی عبادت کا مطلب یہ ہے، فرمایا یہ جب بھی عبادت کرتے ہیں دنیاوی لالچ میں نہیں، بلکہ یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ ان کی مقصود، ان کا ٹارگٹ وہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کا فضل نصیب ہو جائے۔ بھائیو، یہ صحابہ کرام کی تعریفیں اللہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ دل سے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں آپ جو ہے کوشش کریں، آپ کوشش کریں اس مہینے کو آپ ضائع نہ کریں۔ میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ تھکتا نہ ہو گئے تُسیں قرآن ٹھپیں چاہ بھائی میں ٹھپیں ہاں ٹھیک ہے ٹھپے بالکل، جمعہ میرے نال پڑھائی تھی آدھے لگے رہو جی۔ صحابہ کرام کا نا اللہ کے ساتھ تعلق اور عبادت اور اپنے دل کے لیے فکر مند ہونا حقیقت ہے، ایسی فکر کرتے تھے نا کہ ان کی آخرت سنور جائے، اللہ راضی ہو جائے، کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ ایک حدیث سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو بلایا، بیٹھا کر ان کو خطبہ دیا، درس دیا، درس قرآن و حدیث ہوا۔ آج بھی درس ہے نا، یہ تو مطلب ہے بھئی نبی دی سنت ہے، اے نبی دا تی پہلی ذمہ داری ہے، یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے سناونا، یہ نبی دا پہلا ذمہ داری تے کم ہے۔ فرمایا صحابہ کرام کو اللہ کے پاک پیغمبر نے بلایا، ان کو جنت جہنم کا واعظ کیا، تے واعظ کرنے والا ہو رسول اللہ، اللہ اکبر۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ساتھی بیٹھے ہیں، توجہ کریں، اس مولوی کی بات کا اثر ہوتا ہے جس مولوی کی بیک میں عمل کا
عمل کا پیچھے بیک ہو، عمل کا سہارا ہو۔ اگر مولوی میں عمل نہ ہو، وقتی بندہ اینج مزے لیندہ بیٹھا ہوندہ ہے تے کپڑے چھنڈ کے تے گھر لگا ویندہ ہے، عمل دی توفیق نہیں ہوندی۔ اے پکی ٹھکی بات ہے۔ مولوی بے شک لچھے دار تقریر نہ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے عمل پی بیک میں نا عمل کی پاور ہے نا، وہ خود عمل والا عالم ہے، عمل کی پاور ہے، تو یقیناً وہ سادہ سی بات کرے گا، لوگوں کے دلوں میں اتر جائے گی۔ ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، مولانا محمد امیر صاحب رحمہ اللہ دیکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات سنیے کہ وہ کوئی سریلے بھی نہیں تھے۔ ایسے ہی ہے، آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو وہ سریلے بھی نہیں تھے، کوئی لچھے دار فن خطابت بھی ان کا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے سنا ہے کہ میانے محلے میں رہائش کے لیے جو طلباء تھے، مسجد کے اندر جگہ نہیں ہوتی تھی، باہر ملکوں سے بھی لوگ آ کے یہاں پر پڑھتے تھے اور استفادہ کرتے تھے۔ اے فن خطابت دی برکت آئی، فن خطابتہ نال کچھ نہیں ہوندہ، اے ہوندہ ہے پچھو پاور کیری عمل دی، اخلاص اور عمل، اخلاص تبھی آتا ہے جب عمل ہوگا تو عمل کی پاور ہے، اس لیے عمل کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھو صحابہ کرام کو دیکھو، اللہ کے پاک پیغمبر نے درس دیا، جنت جہنم کی بات سمجھائی، صحابہ کرام پر بڑا اثر ہوا، اور نبی تو بڑا عمل اللہ تو کوئی ہوندہ کوئی نہیں ہے، بڑا اثر ہوا اللہ کے پاک پیغمبر کے اس باز کی وجہ سے۔ صحابہ بیان سننے کے بعد، صحابہ بیان سننے کے بعد جب گھروں میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد صحابہ اپنے کام دھندوں میں مصروف ہوئے۔ ایک صحابی ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے بچوں کے ساتھ، جیسے بندہ ہنس مکھ ہوتا ہے، ہنستا کھیلتا ہے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ اچانک ذہن میں آیا اور گھر سے باہر نکل پڑے، اور باہر نکلے تو سامنے ابو بکر صدیق نظر آ گئے، تو حضرت حنظلہ ابو بکر صدیق کو دیکھ کر فوراً چیخنے لگ گئے اور چلانے لگ گئے اور فرمایا نافق حنظلہ، ابو بکر، یار حنظلہ منافق ہو گیا۔ اس کا اپنا نام حنظلہ تھا، اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ خیر ہے، کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یار وہ جو اب ہم تھوڑی دیر پہلے رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل میں، آپ کا بات سننے کے بعد ہماری جو کیفیات تھیں دل کی اس وقت اور تھیں، اور جب گھر میں آئے پھر وہ چیزیں بھول گئی اور کام دھندے میں مصروف ہو گئے، اور وہ چیزیں، وہ کیفیت باقی نہیں رہی۔ لگتا یوں ہے نبی کے سامنے ہماری حالت اور ہے اور گھر جا کے ہماری حالت اور ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ منافقت ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ میں بھی منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے یہ جب بات سنی، فرمایا یار حنظلہ، حال تو میرا بھی یہی ہے، جو کیفیت رسول اللہ کے محفل میں تھی وہ تو اب ہے نہیں۔ تو فرمانے لگے یار حال تو میرا بھی یہی ہے کہ جو ادھر تھی اب کیفیت وہ نہیں ہے۔ دونوں چلے گئے رسول اللہ کے پاس، اللہ کے پاک پیغمبر سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یار کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یوں میری کیفیت بن جاتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دیکھو ذرا، جو بندہ اپنی فکر میں رہے، اپنے آپ کو عبادت میں رہے، رسول اللہ اس کے بارے میں کیا فرما رہے؟ یا حنظلہ ساعتا و ساعتا ولو کانت تکون قلوبکم کما تکون عند الذکر لصافحتکم الملائکۃ حتی تسلم علیکم فی الترک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا او حنظلہ، او ابو بکر صدیق، جو کیفیت میری محفل میں ہے، اگر یہی کیفیت
کیفیت تمہاری ہر وقت بن جائے تو سن لو میرے صحابہ، فرشتے آ کر تمہارے ساتھ مصافحہ شروع کر دیں گے۔ عبادت کی اس لیول پہ پہنچ جاؤ نا تو پھر جو ہے فرشتے تمہیں آ کر ہاتھ ملائیں گے، مصافحہ شروع کر دیں گے۔ اور فرمایا تم راستے پہ گزر رہے ہوگے اور فرشتے آ کر تمہیں سلام کرنے لگ جائیں گے۔ اس لیے صحابہ کی فکر دیکھو، تھوڑی سی دل کی کیفیت تبدیل ہوتی محسوس ہوئی، فوراً رسول اللہ کے پاس چلے گئے۔ کیوں؟ کہیں اللہ سے دور نہ ہو جائیں، کہیں عبادت سے محروم نہ ہو جائیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم جو رمضان شریف آ رہا ہے اس میں دن رات اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اللہ رب العزت ایسے بندوں کو عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائے گا اور اللہ رب العزت ایسے بندوں کی بخش بھی فرما دے گا۔ اب رمضان کے اندر تھوڑے سے معمولات سنو ذرا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اس کے متعلق حدیث ہے، فرمایا لوگوں من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، جو بندہ دن رات میں 12 رکعتیں پڑھ لے، کتنیاں؟ اپنی فرض نماز کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ جو بندہ دن رات میں 12 رکعتیں پڑھ لے، فرمایا ان 12 رکعتوں کی وجہ سے میں محمد تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں، اللہ رب العزت ان کی وجہ سے اس بندے کے لیے جنت میں مکان بنا دیتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ علماء نے لکھا ہے 2 رکعتیں فجر کے فرضوں سے پہلے 2، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے 6، اور اس کے بعد 2 رکعتیں ظہر کے بعد 8، 2 رکعتیں مغرب کے بعد 10، اور 2 رکعتیں عشاء کے فرضوں کے بعد۔ یہ 12 رکعتیں جو بندہ کانٹینیو ریگولر بیس پہ لگاتار پڑھتا رہے، فرمایا ایسے بندے کے لیے جنت پہ اللہ پاک گھر تعمیر کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ زندگی کا معمول ہو، یہ کبھی چھوڑنے نہ پائے سنت۔ اب دیکھو ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، جمعہ دا فرض پڑھے سپیڈ گئے، کوئی پتہ ہی نہیں بھائی یار یہ رکھتے بھی اللہ کے نبی نے ہمارے اوپر لازم کی ہیں کہ نہیں، احساس ہی کوئی نہیں۔ اب رمضان شریف آ رہا ہے، سحری کے وقت کیا کریں گے؟ لوگ اٹھیں گے اور اٹھ کر سحری کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ لیکن قسمت کی بات ہے نا، کچھ لوگوں کو تو اللہ نصیب کرتا ہے وہ اٹھ کے تہجد پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، تہجد نہیں پڑھتے۔ یہ محرومی ہے نا۔ سنت نماز کی جو سنتیں ہیں، جی ہاں اللہ جی، تو اب جو ہے صبح اٹھ کر آپ نے سحری کے وقت نوافل تہجد لازمی پڑھنے ہیں، پڑھو گے نا انشاءاللہ، تہجد سے محروم نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے کما یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لوگو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض تھے، لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں عبادات باقاعدہ معمول کے ساتھ کرے، 1 مہینہ یہ کرے، اللہ اس کو پورا سال پھر توفیق دیتے ہیں، پورا سال وہ کرتا رہتا ہے۔ آج ہم رمضان میں بھی سستی کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے باقی مہینوں میں تو شیطان کھلا ہوتا ہے، رمضان میں تو شیطان بند ہوتا ہے نا۔ اس دنوں میں اگر بندہ ایک معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پورے سال جو ہے عبادت کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ پھر رمضان آ جاتا ہے نیا، پھر جا کے وہ باقاعدہ معمول پر کاربند رہتا ہے، پھر اگلے سال اللہ اس کو توفیق دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، ہاں کوئی جو نوافل ہے، نفلی نماز وہ نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر ہر عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے،
تساں ایک عبادت کرے سو اللہ کے جی 70 عبادتاں کیتیاں، ایک فرض پڑھو گے اللہ 70 فرض لکھے گا، ایک نفل پڑھو گے اللہ فرض کے برابر، کیوں کہ 70 دفعہ بندہ نفل پڑھے تو پھر فرضوں کے برابر جا کے ثواب ہوتا ہے، پتہ ہے تو انہوں؟ ہاں 70 نفل پڑھے نا بندہ تے تاں جا کے تے فرضاں دے 2 رکعتاں دے برابر تھیندا ہے۔ تاں ہی تے اللہ دے نبی نے فرمایا نا کہ بندہ نوافل پڑھے گا اس کو فرضوں کے برابر ثواب، جو فرض پڑھے گا اس کو 70 فرضوں کے برابر، کیوں ہر چیز کا درجہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو 2 نفل پڑھے گا تو فرضوں کے برابر، کیا مطلب 70 نفلوں کے برابر ثواب ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تے 70 نفل پڑھو تے وہ 2 فرض نماز دی 2 فرض چا پڑھو تاں برابر کم تھی ہے۔ کئی لوگ ہوندے نفلاں تے زور دیتی رکھے ہیں تے فرضاں دی پرواہ ہی نہیں ہوندی ہے، اس واسطے کوشش کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ معمول تھوڑا سا رمضان کا بتا دوں آپ کو، ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں نے کل رات تو تو ہے، کل رات بھی بتایا میں نے، معمول یہ بنائیں صبح اٹھیں سحری کے وقت لازمی تہجد کے نوافل پڑھیں، نوافل پڑھنے کے بعد فجر کی نمازیں جو ہیں وہ رمضان میں جلدی ہوتی ہیں، شریعت میں رخصت بھی ہے، تو لہٰذا جو ہی سحری وغیرہ کر لیں نوافل سے فارغ ہو لیں، اس کے بعد اذان ہو جائے آپ کوشش کریں مسجد میں پہنچ جائیں، مسجد میں پہنچ جائیں، وہاں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے، جتنی دیر نماز میں سے رہتی ہے 10 منٹ ہیں 5-7 منٹ جتنے بھی ہیں آپ اللہ کا قرآن پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے با جماعت آپ جو ہے نماز فجر ادا کریں۔ اس کے بعد جو ہے آپ اگر دن کے وقت کام دھندہ ہے، مصروفیات ہوتی ہیں، سونے کا ٹائم نہیں ملتا، تو پھر حالانکہ سونا ویسے ہے تو ناپسندیدہ عمل اس وقت، لیکن بامر مجبوری شریعت پھر رخصت دے گی، تو اگر اس وقت پھر آپ نے سونا ہے تو آپ سو لیں، لیکن جس وقت 7-8 بجے ڈیوٹی پہ جانے کا ٹائم ہو جائے اس وقت اٹھیں، اے نہیں بے کل لکی تھی اور بھاگم گاگا کنگھی دی اور پہنچ گیا اپنے ڈیوٹی پہ، نہ، بلکہ اٹھیں اور کوشش کریں غسل کر لیں تاکہ آپ کے اندر فریشنس آ جائے، اور اگر غسل نہیں وضو کریں اور 2 نفل اشراق کے پڑھ کے جائیں، یہ معمول ہو، اشراق پڑھ کے جائیں، یہ رمضان ہے اس میں 2 نفل اشراق پڑھو گے 70 نفلوں کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنے ڈیوٹی پہ چلے جائیں، ظہر تک ڈیوٹی ہوگی، سردیوں میں رمضان میں ویسے بھی ڈیوٹی ٹائم میں بھی کم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ظہر کے بعد آئے آپ نے سونا ہے آپ سو لیں، عصر کی نماز با جماعت ادا کریں، ظہر کی بھی با جماعت، جماعت کے علاوہ تکبیر اولیٰ کے علاوہ آپ نماز نہ پڑھیں، کیا مطلب یعنی آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونی چاہیے، اس بات کا آپ ضرور معمول بنائیں، ترتیب بنائیں اس بات، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے عصر کی نماز پڑھیں، عصر کے بعد تھوڑا جی گھر والا نال بھی امداد کرو، گھر والوں کے ساتھ بھی تھوڑی سپورٹ کرو، اے نہیں بھئی ہائے تے روزے نال میں اوکا ختم آتے میرے اوکا بالکل زیرو ہو گیا جی، اگر تو ختم ہے تو وہ تو بیچاری عورت ہے، وہ تو اس سے زیادہ اور کمزور ہے، تو وہ زیادہ ختم ہوگی، تھوڑا جا وہ نال بھی سپورٹ کرو، اس ٹھیکہ خالی اس نہیں چاہیا بھئی توارے روزہ بھی رکھے، سارے بھی بناوے تھے، افطاریاں ہی بڑھاوے تھے، بچے ہی بلاوے تھے، سارے کام کرے، اساں کام بھئی اساں بھئی بہت روزہ لگا ہویا تھے، بڑے اوکھیا نہیں، عصر کے بعد تھوڑا سا ٹائم ہے نا تو گھر والوں کو بھی ٹائم دو، ان کی بھی امداد کرو، ان کو بھی سپورٹ کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد افطاری کا وقت جب ہو اس وقت آرام سے دسترخوان لگاؤ، اپنے بچوں سے بھی کہو بیٹا بیٹی چلو بھائی سنت کے مطابق ہاتھ دھوو اور بیٹھ جاؤ دسترخوان کے ارد گرد، آپ بھی ساتھ بیٹھو، کوشش کرو زمین پر چٹائی وغیرہ کارپیٹ قالین چٹائی کوئی چیز بچھا کر اس کے اوپر دسترخوان لگاؤ اور نیچے بیٹھ کے کھاؤ۔ یہ میں نے سنا ہے، واللہ عالم میری پراپر اس میں وہ نہیں ہے، کہ جو بندہ 4 فٹ سے نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اس کا کھانا اسے نقصان نہیں دیتا، سمجھ آئیے، 4 فٹ سے نیچے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر چرپائی کے اوپر بیٹھ کر وہ اتنا کھانا مؤثر نہیں ہوتا جتنا زمین پر بیٹھ کر کھانا یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، نقصان دہ نہیں ہوتا۔ بہرحال نیچے کوشش کریں بیٹھیں۔ ویسے بھی یار بات یہ ہے بھئی یہ تو کافروں کے طریقے ہے نا، کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل پر بیٹھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ٹیبل کرسی پر کھانا نہیں کھایا، پوری زندگی۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ ہاں بس ختم کرتے ہیں 6:15 ہو گئے، کم مک گیا جی، بس کرواں جی یہ گل ہاں جی گلاں تو بہت سنوائندہ بیٹھنا، چلو یہ گل سن کے نو ایک گل سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں نا،
تو آپ نے ایسے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو کوئی چیز کھانے کی آئی تو ایسے اٹھا کر منہ میں ڈالی نا تو فوراً اٹھ بیٹھے اور اپنا سر جھکا کے نا تو زمین پہ ٹیک دیا اور کہا سنو یہ کائنات کا سب سے افضل ترین انسان کے الفاظ ہیں، توجہ کرو، فرمایا میں غلام ہوں، مجھے یہ نہیں ڈھکتا نہیں جچتا نہیں کہ میں ٹیکے لگا کر کھانے کھاؤں۔ رسول اللہ فوراً سیدھے بیٹھ گئے اور آرام سے کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس واسطے ٹیک لا کے بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، چائے ہاں وہ یہ کہہ رہا تھا چائے وغیرہ ہو تو ڈاڈی نے ٹیک لا کے پیندین۔ بھائی اے ہم غلام ہیں، اللہ کے نبی فرماتے تھے اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، وابن عبدک، میرا ابا بھی تیرا غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی تیری لونڈی اور غلام تھی، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری پیشانی تیرے ہاتھ، میں غلام، میرا ابا غلام، جو کائنات کا سردار ہے وہ کہتا ہے میں غلام ہوں، اور اصل حقیقی معنی جو غلام آتا ہے سردار بنوے دیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال آرام سے بیٹھ کے بچوں کو بیٹھا کر دسترخوان لگا کر بسم اللہ کی عادت ڈلوائیں، اور حقیقت ہے وہ کہاں پڑھا تھا بسم اللہ کے ہاں ہوتے، تو بہرحال بسم اللہ کی عادت ڈلوائیں بچوں کو، اور بسم اللہ پڑھ کے افطاری کریں۔ افطاری کے وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے دعا کا، تو وہ آپ معمول بنائیں کہ دعا کریں اس میں، اس کے بعد معمولی سا کھانا کھائیں، اور جو ہے آپ ذہن میں یہ رکھیں بھئی یار میں زیادہ نہیں کھاتا تاکہ میری تراویحیں نہ رہ جائیں۔ جب آپ یہ نیت کر کے نا کم کھاؤ گے تو کم کھانے پر بھی آپ کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تراویح پڑھیں، وال کے آ کے پورا ڈبہ ہاٹ پاٹ خالی کر جاؤ، کوئی منع نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آرام سے سو جاؤ، صبح سحری کے وقت پھر آرام سے کھاؤ۔ تو بہرحال یہ تھوڑے معمولات اور ترتیب اپنے ذہن میں رکھو، ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے رہو اللہ سانو توفیق دے میں، یا اللہ سانو عبادتاں تو محروم نہ کریں، ٹھیک ہے۔ بس یہ کریں گے تو اللہ کی مدد ساتھ آ جائے گی۔ بہرحال تہجد کی جو نماز ہے نا وہ آپ کم از کم 4 رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکھتے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے درمیان آپ جتنی پڑھ سکتے ہیں، 4 6 8 10 12 جتنی آپ، ٹھیک ہو گیا جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے غلطیاں اور گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دنیا آخرت کی آسانیاں نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ صہیب بھائی کی والدہ کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، یا اللہ ان کی والدہ کو بھی صحت دے۔ بھائی فضل الرحمان نے مریضوں کے لیے کہا ہے، یا اللہ تمام مریضوں کو صحت و عافیت نصیب فرما۔ اور میری والدہ بھی اس وقت ابھی ہاسپٹل میں گئے ہیں، تھوڑا سا ٹمپریچر تھا، بخار، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو بھی صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما، ان سے محروم نہ فرما، اور اس میں دن رات میں خوب عبادتیں کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علیہ وسلم۔